زمان گاؤں میں رہنے والا بڑی خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ شہر کے ایک کالج میں پڑھتا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں آیا تھا۔ ایک شام موسم بہت اچھا تھا۔ چھت پر موسم سے محظوظ ہو رہا تھا اور وہیں رات سو گیا۔ صبح صبح پرندوں کے چہچہانے کی سریلی آواز زمان کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ پلکوں کے پردے آنکھوں سے آہستہ آہستہ ہٹ رہے تھے اور دھندلا سا کوئی منظر اس کے انتظار میں کھڑا تھا جو اس کی ساری زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ منظر کچھ ایسا تھا، زلفیں لہراتی ہوئیں، ہرنی کی چال چلتے ایک دبلی پتلی لڑکی دور اپنی چھت کے ایک کونے سے دوسرے کونے بھاگنے کے انداز میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ صبح صبح جنت سے چلی ٹھنڈی ہوا میں آنکھ کھلتے سامنے کالی لمبی زلفوں کا رقص، دھندلا سا سرخ سفید معصوم پری چہرہ دل میں پہلی نظر میں پیار کی کہانی کا آغاز کر رہا تھا۔ جسم و روح میں ایک عجیب مٹھاس تھی۔ صبح صبح جنتی ہواؤں کے ساتھ حور کا دیدار، زمان کی صبح کا آغاز بہت حسین تھا، بلکہ اس کی زندگی کے بہت خوبصورت لمحات تھے۔ زمان کی آنکھ کھلی، اس کی چھت سے دور ایک چھت پر ایک دبلی پتلی چھوٹے سے قد کی لڑکی، سرخ سفیدی رنگ، چاندی جیسا بدن، چہرہ دور سے دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی چھت پر فیملی سمیت سوئی تھی۔ اب چھت پر صبح اٹھ کر چارپائی اور بستر سنبھال رہی تھی۔ کبھی چھت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تیزی سے آ جا رہی تھی۔ اس کی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھیں، رقص کر رہی تھیں۔ زمان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ ایک میٹھا سا احساس تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زمان کو پہلی نظر میں ایک دھندلا سے چہرے سے پیار ہو گیا تھا۔ اس کی زلفوں کا جادو چل گیا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سریلی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوائیں اس لڑکی کو چھو کر اسے چھو رہی تھیں۔ سب کچھ بہت پرسکون تھا کہ اچانک سناٹا چھا گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ خاموش ہو گئی، ہوائیں چلنا بند ہو گئیں، زمان کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اب چھت پر کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکی چھت سے نیچے جا چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرن اور زمان کی پہلی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ زمان چھت پر بیٹھا شاید انتظار کر رہا تھا کہ پھر سے وہ آئے گی، لیکن کوئی نہ آیا۔ دن چڑھ چکا تھا، دھوپ کافی تیز ہو رہی تھی، لیکن نیچے جانے کا بالکل بھی من نہ تھا۔ سورج کی تپش بھی تیز ہو رہی تھی، لیکن عشق کی تپش اس سے بھی زیادہ تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اوپر چھت پر اسے اٹھانے آتا، زمان کو نیچے جانا پڑا۔ آج کا دن زمان کی زندگی کا بہت اہم دن تھا۔ نئے احساسات و جذبات اس کے اندر ابھر رہے تھے۔ اس کے دل و دماغ میں صبح کا منظر سمایا تھا۔ ایک ایک لمحے کو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی چھت پر ہے۔ اس کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف بہانے بہانے سے وہ چھت کے کئی چکر کاٹ چکا تھا، لیکن اوپر کسی کو نہ پا کر اداس ہو جاتا۔ مئی کی تیز دھوپ میں کوئی چھت پر بھلا کیوں آئے گا؟ لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر دن کسی طرح گزر گیا۔ شام کے سائے منڈلانے کے قریب تھے۔ زمان چھت کی دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، شاید اب تو وہ آئے گی۔ صبح کی میٹھی فیلنگز اور انتظار ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی، اور پھر وہ آئی۔ شام ڈھلنے کے قریب تھی اور زمان چھت پر نگاہیں لگائے بیٹھا تھا۔ جب بے چینی بڑھ گئی تو آنکھیں بند کر کے دل میں بار بار پکارا، اب تو آ جاؤ۔ پھر آنکھیں خود بخود کھل گئیں اور سامنے وہ کھڑی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ کیا آئی؟ میری جان میں جان آئی۔ صبح کی طرح چھت کے ایک کونے سے دوسرے کونے، ایک بنیرے سے دوسرے بنیرے پر کھڑی تانک جھانک کر رہی تھی۔ شاید ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کون ہے جس نے دل سے پکارا ہے اور مجھے آنا پڑا۔ میرا دل سے یاد کرنا اور اس کا آ جانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں چھت پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پہلی نظر کے پیار سے بے خبر چھت پر واک کر رہی تھی۔ وہ گزرا ایک ایک لمحہ بہت حسین تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھت پر اندھیرا چھانے لگا۔ شام ہو گئی، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور نیچے چلی گئی۔ میں بھی نماز پڑھنے نیچے چلا گیا۔ نماز میں آج بہت سرور تھا۔
ایسا سرور پہلے کبھی نہ آیا تھا جو کیفیت، لذت اور چاشنی اسے دیکھ کر محسوس کر کے آتی ہے، وہی اپنے رب کے حضور پیش ہو کر آ رہی تھی۔ آج کی نماز میں اللہ کو بہت قریب پایا اور بہت سکون پایا۔ میں نماز ادا کر کے پھر چھت پر آ گیا۔ چھت پر اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں کچھ حرکات و سکنات ہو رہی تھیں، کچھ پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں، جیسے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، پاس اس کی بیٹی بیٹھی ہے، دونوں باتیں کر رہی ہیں اور اس کے بچے پاس کھیل رہے ہیں، یعنی وہ اپنی فیملی کے ساتھ چھت پر سونے کے لیے آ چکی تھی۔ اس اندھیرے میں ایک سایہ اس کا بھی تھا جسے بخوبی پہچان سکتا ہوں۔ میں چھت پر تکیہ لگائے سامنے چھت پر اس کی فیملی کی پرچھائیاں دیکھ رہا تھا۔ میں اس کو بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا صبح ہو چکی ہے، سورج نکل چکا تھا۔ ایک دم سامنے نظر پڑی تو چھت پر کوئی نہیں تھا، وہ اپنی فیملی سمیت نیچے جا چکی تھی۔ یعنی میری آنکھ آج لیٹ کھلی۔ آج میں محبوب کو نہ دیکھ سکا، نہ میٹھی فیلنگ سے محظوظ ہو سکا۔ اسے چھت پر نہ پا کر دل بہت بوجھل تھا۔ آج کی صبح روح کو خوراک یعنی اس کا دیدار نہ مل سکا۔ ساری رات ان کی چھت پر آنکھیں لگائے اور اندھیرے میں ان کی پرچھائیوں کو دیکھتے، ان پرچھائیوں میں اسے ڈھونڈتے اور اس کی فیملی کی پرچھائیوں میں وہاں کیا ہو رہا ہے تصور کرتے کرتے گزری۔ جب اس کی فیملی کی پرچھائیاں نظر آنا بند ہو گئیں، پھر بھی آنکھیں اس کی چھت پر لگی تھیں۔ نہ جانے کب آنکھ لگی اور صبح ہو گئی۔ وہ نیچے چلی گئی اور میں سوتا رہ گیا۔ صبح کی نماز بھی ادا نہ ہوئی اور اپنی محبت کی جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ میری چھت ان کی چھت کی نسبت نیچی ہے، میں لیٹے ہوئے سب دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اس کی چھت دور ہے، شکل پوری طرح نظر نہیں آتی، لیکن دھندلا سا چہرہ دل میں سما گیا ہے۔ سورج کی روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب مجھے بھی نیچے جانا ہے، پر دل بیٹھ سا گیا ہے۔ سوچا پھر دل سے پکاروں، شاید آ جائے۔ پھر سوچتا ہوں ابھی 2 دن کی محبت میں اتنی طاقت کہاں کہ میرے پکارنے پر وہ کھینچی چلی آئے۔ خیر میں اپنا بستر سمیٹ رہا تھا، دھیان بار بار اس کی چھت پر جا رہا تھا کہ ایک دم سے وہ چھت پر نمودار ہوئی۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ وہ چھت پر کپڑے سکھانے آئی تھی، کپڑے تار پر ڈال رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ سورج کی تیز روشنی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آج دھندلا چہرہ کچھ عیاں تھا۔ سورج کی روشنی میں اس کا چاندنی جیسا بدن چمک رہا تھا۔ کالی زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ وہ ہرنی کی طرح چھت پر ادھر کبھی ادھر اپنے کام میں مگن، موسیقی پر رسک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ آج تو ایسا لگ رہا تھا زمین پر حور اتری ہو جیسے۔ پہلے تو دھندلے سے چہرے نے اپنے سحر میں گرفتار کیا ہوا تھا، آج سورج کی روشنی سے بھی تیز اس کے حسن کی تپش نے مجھے اور بھی دیوانہ بنا دیا تھا۔ میں چھت پر اس کی چھت کی طرف منہ کیے کھڑا تھا اور اس خوبصورت منظر سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے جمپ لگاتے، زلفیں لہراتے نیچے جا رہی تھی، میرے جسم سے جیسے روح جا رہی تھی۔